اوشتا چرند ما پدا شمارا وشت کنے شما جانے کہ میگو رمضان بلوچ صاحب ہمرائے لیاری کی ادھوری کہانی مصنف اور بعض وش میگو گپیں اور بعض تاریخی گپ اشا میں دماغ آرتگاں اور کلی چاروں کا شمارا پتہ ہے اردو تو کا سوال جواب نشست میں ہمیں واسطہ کنے کہ میں پیغام یک بھرپور طریقہ جگہ دری قوما بھی تک برسی تو سر بقول شاعر وہ لڑکپن سے بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، کسی غریب کا بچہ جوان نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ یہ آپ کی جو جمالیاتی جو حسن ہے یا جو آپ کا جو وہ حص ہے، وہ جو جمالیاتی جو حص ہے اس کو کہیں ٹھیس پہنچا؟ بہت زیادہ سنجیدہ تو نہیں ہو گئے؟ محبت سے کہیں دور دور تو نہیں رہنے لگ گئے؟ صرف منزل ہی سامنے نظر آنے لگی؟ محبت کبھی کی؟ سر یہ آپ پتہ نہیں کہاں مجھے لے جا رہے ہیں۔ محبت ضرور میں نے کی ہے اپنے لوگوں سے اور اپنے خاندان سے، اور خاندان سے ہٹ کر ہمسایوں سے، اور ہمسایوں سے ہٹ کر اپنے دوستوں سے، اسکول کے دوست، کالج کے دوست، پھر جو آفس ورکرز جو ہے ان سے یہ محبت کے سلسلے چلے ہیں۔ یہ محبت کے سلسلے کبھی ختم ہوئے نہیں ہیں۔ دیکھیں محبت کو آپ انفرادی اس میں نہ لیں، وہ تو ہیں، جذبات ہیں انسانی۔ میں سمجھتا ہوں جس میں جو ہے وہ جو حص نہیں ہے محبت کی، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے نا۔ محبت تو بہت ضروری ہے، لیکن محبت کو جو ہے امن کی طرف لے جائیں، ایک ایسے نظام کی طرف لے جائیں جہاں ہر طرف انصاف ہو، جہاں جو ہے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے محبت کریں، جہاں جو ہے نفرتوں کے جو ہے وہ انبار نہ ہوں، جہاں کسی کے جو ہے نظریات پر آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ نفرت کا جو ہے وہ شکار نہ بنائیں۔ ہر ایک دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس زمانے میں ٹھیک ہے آمریت کا دور تھا، لیکن ذہن تو آزاد تھے نا۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹس کونسل میں جو ہے ادبی جو محفلیں ہوتی تھیں، نشستیں ہوتی تھیں، بلکہ تنقیدی نشستیں ہوتی تھیں۔ ہم یہاں لیاری سے جو لڑکے جو ہمارے جو لیاری اسٹوڈنٹ ایسوسیشن تھا اس زمانے میں، ہم جو ہے جا کر وہاں جو ہے آرٹس کونسل کے جو ہے جو پبلک گیلری جسے کہیں آپ، وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہم صرف سنتے تھے، شاعر اپنے شاعری پیش کر رہے ہیں، افسانہ نگار اپنا افسانہ جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر جو ہے تنقیدی نشستیں ہوتی تھیں، نقاد بھی اس زمانے عسکری صاحب شاید بہت مشہور نقاد تھے ادبی، وہ پھر تنقید کرتے تھے، اور یہ تنقید وہ گریبان پکڑنے والی نہیں تھی، محبت تھا اس میں، پیار تھا۔ ناظرین، محبت۔ احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ رمضان بلوچ صاحب نے محبت کو پھیلا دیا، محدود نہیں کیا، اور آپ نے دیکھا پھر یہ محبت آگے ادب تک جا رہی ہے، اور یہی محبت آگے کتابوں تک جا رہی ہے، اور یہی محبت بڑھتی بڑھتی جو ہے آج لیاری کی ادھوری کہانی تک پہنچی ہے۔ کیا کراچی کی سیاست میں بلوچوں کا کردار بھرپور رہا ہے؟ دیکھیں کراچی کیوں نہیں رہا ہے؟ پارٹیشن سے پہلے جو ہے جو سیاست تھی کراچی کی، اس میں بلوچوں کا تو بہت بڑا کردار تھا۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے مولوی عثمان صاحب تھے، بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، کونسلر بھی تھے، میونسپل کونسلر بھی تھے، اور سیاستدان بھی تھے۔ وہ مجلس احرار اسلام جو ہے وہ اس کے سربراہ تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے مولوی صادق صاحب بہت مشہور ہستی ہیں لیاری کی، وہ خلافت تحریک میں جو ہے ان کا تو بڑا اہم کردار تھا، سیاست میں تو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں ایسے لوگ تھے جو مسلم لیگ سے وابستہ تھے، ہمارے ہاں ایسے لوگ تھے جو کانگریس سے وابستہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لیاری میں جو ہے وہ جناح صاحب کے علاوہ، جناح صاحب بھی آ چکے ہیں، جناح صاحب کے علاوہ گاندھی صاحب جو گاندھی جی ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، غفار خان جو ہے سرحد سے وہ بھی آتے تھے یہاں پر۔ تو سیاسی سرگرمیاں تو کراچی میں جو تھیں، اور اب دیکھیں لیاری کو آپ کراچی سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیشہ میں اپنے دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ جو لیاری الگ کوئی جزیرہ نہیں ہے، لیاری کراچی کا ایک حصہ ہے، اور اہم حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے۔ تو اس لیے کراچی میں دیکھیں
جو سیاست کی بات آپ نے کی، شہر میں بھی مطلب لیاری سے ہٹ کر وہاں بھی سیاسی سرگرمیاں چل رہی تھیں، وہاں مسلم لیگ کا زیادہ دباؤ تھا یا ان کا راج تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آزاد خیال لوگ بھی تھے. اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی تھی، اس کے جو ہے جو جنرل سیکریٹری محمود الحق عثمانی صاحب تھے، انیس ہاشمی صاحب تھے، اور یہاں پر ہمارے یہاں لال بخش بند صاحب تھے، یوسف نسکندی صاحب تھے، اکبر بارگزئی صاحب تھے. یہ روشن خیال طبقہ تھا، یہ وہ طبقہ تھا جن کی سوچ یہ تھی کہ جو ہے یہ پارلیمانی سیاست سے یا الیکشن لڑ کر کوئی قسمت نہیں بدلتی، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، نظام کو جو ہے تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو یہ بات ہے. جو سیاست تو ضرور لیاری میں تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک روشن خیال سیاست کا غلبہ تھا. بلوچ فنکاروں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں کراچی شہر میں؟ بلوچ فنکار جو ہے، آپ شاید آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ کراچی میں تھیٹر بھی اس زمانے میں چلتے تھے. یہ جو ریوالی 33 ہاں یہ 30 کے مطلب دور پارٹیشن سے پہلے، جیسے ہم نے بھی سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے، تو پارسیوں کے تھے زیادہ تھیٹرز تھے، سنیما تھے، تھیٹرز بھی چلتے تھے. تو ان سے متاثر ہو کے کراچی کا جو بنیادی علاقہ تھا لیاری میں ایک جو ہے گروپ تھا، ہمیں ابھی اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں جو ہے اسٹریٹ ڈرامہ ہوتے تھے. اسٹریٹ ڈرامہ اسٹیج مطلب اسٹیج لگتا تھا سڑکوں پر، اور ایکٹرز تھے سارے لوکل، کوئی سنگو لین کا ہے، کوئی بغدادی کا ہے، سیفی لین کا ہے، شابق لین کا ہے، اداکار بھی یہی لوگ، ڈائریکٹر بھی یہی لوگ. لیکن ڈرامے جو ہوتے تھے وہ جو ہے آغا اشر کاشمیری کے ہوتے تھے، وہ جو گرجدار آواز میں مکالمے کرتے تھے. تو یہ ہم جب بچپن میں لڑکپن میں ہم جو ہے بیٹھ کے خوب دیکھتے تھے. جیسے شیدی جو ہے وہ بہت بڑا ایکٹر تھا، جو بعد میں جو ہے عمل ماگنج میں جو ہے جس نے پرتگالی سپہ سالار کا جو ہے کردار ادا کیا تھا. اس کے علاوہ بہت سے لوگ تھے. اچھا، ان کے بعد یہ تو بنیادی لوگ تھے. یہ میرا خیال ہے تھیٹر جو اسٹریٹ جو تھیٹر ہے، یہ 60s کے مڈ میں جو ہے وہاں سے جو ہے یہ ختم ہوا. پھر جو ہے اور فنکار آ گئے، اور نوجوانوں کا 70s میں جو ہے نوجوان کا ایک طبقہ آیا. اس میں جو ہے ڈانسر بھی تھے، اس میں فوک سنگرز بھی تھے. یہ جو ناخو فیض محمد تھا، اور اپنے جھاڑو اس زمانے میں بہت مشہور جو ہے گلوکار تھا. اس کے علاوہ جو ہے ایکٹرز جو تھے وہ جو ہے اپنے فتح محمد صاحب جو ہے اس زمانے میں تھیٹر میں اور فلموں میں بھی انہوں نے ڈائلاگس لکھے. تو وہ بھی جو ہے یہ جو ہے ایکٹرز کا ایک گروپ تھا ان کے ساتھ. تو وہ کرتے تھے. اس کے بعد پھر ویڈیو، یہ 80s کے ارلی پھر ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا. ویڈیوز میں پھر ہمارے جو ہے بہت سے نوجوان فنکار آ گئے، جس میں جو ہے دانش صاحب ہیں، دانش کے علاوہ وقار ہیں، اور اپنے ولی رئیس صاحب ہیں. یہ آ گئے، اور یہ ان کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور ابھی یہ نئی نسل نے بھی جو ہے اس سلسلے میں شاید بعد میں آپ خود بات کر لیں کہ ہماری نئی نسل نے بھی جو ہے اس طرف جو ہے کافی توجہ دی ہے اور کافی نام پیدا کیا. بالکل. میں یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ کی کتاب کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ یہ لیاری کے اندر جو ہے نا وہ فیض صاحب آتے رہے ہیں لیاری کے اندر، اور بہت سارے جو ہے نا وہ دانشوروں کے نام آپ نے جو ہے نا وہ لکھے ہیں، وہ یہاں پر آتے رہے اور یہاں پر نشستوں میں جو ہے نا وہ باقاعدہ حصہ لیتے رہے اور پڑھاتے بھی رہے ہیں مختلف کالجز کے اندر. اس دور کی ذرا تھوڑا سا کچھ بتائیے گا کہ لیاری نے کیا پاکستان کو بہترین شعراء اور ادیب بھی دیے؟ دیکھیں، لیاری کو فخر حاصل ہے کہ یہاں پہ عبداللہ ہارون صاحب تھے جو قائد اعظم کے ساتھی تھے اور پاکستان کی تحریک میں شامل تھے. وہ بھی لیاری ہی سے منسلک تھے، اور ان کے زمانے میں جو ہے یتیم خانہ بنا، انہوں نے سوشل اور کام کیے ہیں. لیکن انہوں نے ایک اور بھی کام کیا، انہوں نے جو ہے تعلیمی ادارہ بنایا ہارون کالج کے نام سے. ہارون اسکول، پہلے اسکول تھا پھر کالج بنا. تو ہارون کالج ایکسکیوز می، جو ہارون کالج میں جو ہے
60s میرا خیال ہے 67 کی بات ہے، 66 67 کی بات ہے. تو ہم خود حیران رہ گئے کہ بھئی ہارون کالج کے پرنسپل فیض صاحب آ رہے ہیں. ہمیں تعجب ہوا کہ فیض صاحب جو ہے ایک بین الاقوامی شہرت کے آدمی ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں، لینن پرائز لے چکے ہیں، پوری دنیا کے ادبی مقام رکھتے ہیں. انہوں نے جو ہے سب کو چھوڑ کے لیاری کا انتخاب کیسے کیا؟ تو جناب وہ فیض صاحب بالکل آئے لیاری میں گھومے نہیں، کالج کی حد تک تعلیمی ادارہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا، نظم و ضبط سے چلایا، ایک ادبی ماحول پیدا کیا. اور وہاں مشاعرے ہوتے تھے، وہاں پر جو ہے افسانے پیش، جیسے میں نے کہا نا آرٹس کونسل میں نشستیں ہوتی تھی، تو ایسی نشستیں یہاں بھی ہونے لگیں، کیونکہ ٹیچرز بھی سارے ادب سے متعلق تھے. ڈاکٹر میمر احسان کو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں بھول سکتا. ڈاکٹر میمر احسان جو ہے بہت ہی ایک دانشور، جس کو آپ ترقی پسند دانشور کہیں، جینین وہ تھے. اس میں جو ہے دو چار اور بھی نام ہے، ساحر انصاری صاحب بھی کبھی کبھی آ کے وہاں لیکچر دیتے تھے، دلاور فغار صاحب تھے لیکچرر، اور رئیس صاحب تھے. رئیس صاحب جو یہ وہ بھی بہت بڑے نام ہیں اور آج تک ہیں. وہ ابھی حال ہی میں کسی نشست میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو وہ بڑا ایک فیض صاحب کے آنے سے جو ہے وہ لیاری میں میرا خیال ہے وہ لیاری کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اچھے دنوں کی باتیں ہیں کہ فیض صاحب بھی یہاں سے ہو کر گئے. تو ہمیں فخر ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے. سنجیدہ گفتگو کے بعد کچھ تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لڑک پن میں یا بچپن میں شرارتی ٹائپ کے تھے؟ مطلب بچوں کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا ہوتا ہے نا کبھی کبھار ایسے کہ کوئی گن جائے تو اس کو تھپڑ مار کے بھاگ گئے، یا جو ہے نا وہ رات کو کسی کی جو ہے نا وہ مقصد نوک کر دیا اس کو ستانے کے لیے، اس قسم کی چھوٹی موٹی شرارتیں کوئی آپ کو یاد ہو تو؟ بھئی ہمارے کچھ دوست ہیں اکبر جلال صاحب جیسے، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک ہی شرارتی ہیں. بہرحال یہ آپ نے صحیح کہا. اسکول ایج میں جو لیاری ایس ایم لیاری سیکنڈری اسکول ہے، اس میں جو ہے جو ہم پڑھاکو نہیں تھے، مطلب کوئی ایسے آپ سمجھ لیں کہ ڈم بھی اسٹوڈنٹ تھے ہم، ڈفر زیادہ بہتر ہوگا. تو اس میں ایک گروپ تھا ہمارا شرارتی لڑکوں کا جو ہے، اس میں اللہ بخش یوسفی صاحب تھے، نور محمد تھے، پیر بخش تھے، سمد تھے، غنی جیکی یہ تھے. تو یہ ہمارا شرارتوں کا ٹولہ، مطلب شریر لوگوں کا ٹولہ تھا نا، شریر اسٹوڈنٹس کا. تو ہم پڑھتے کم تھے اور شرارتیں زیادہ کرتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے ہماری گیند جو ہے وہ بڑی کلاس کے لڑکے لے گئے. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں، شاید میں پھر بھول جاؤں. اس زمانے میں جو تعلیمی ادارے ہوتے تھے ان کے ساتھ جو ہے ہر اسکول کے ساتھ ایک میدان بھی ہوتا تھا، ایک گراؤنڈ ہوتا تھا جہاں جو ہے لڑکے فری ٹائم میں جا کے کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے. تو لیاری اسکول میں نواب نامی ایک شخص تھا، وہ سارے انتظام کرتا تھا. تو ہماری گیند جو ہے وہ بڑی کلاس کے جو ہے لڑکے لے گئے. تو اس زمانے میں اوپل جو ہے، یعقوب اوکپل صاحب ہیڈ ماسٹر تھے ہمارے لیاری اسکول کے، بہت سخت اور ڈسپلن کے پابند. تو ہم نے کسی کو جو ہمارے تھے اللہ بخش یوسفی صاحب مرحوم، تو وہ ہمارے لیڈر تھے. تو ہم نے کہا یار جا کے آپ شکایت کریں اوپل صاحب سے کہ وہ گیند لے گئے. تو بڑے توقف کے بعد وہ بیچارہ گیا اندر. تو وہ اس وقت اتفاق سے میٹرک کی کلاس لے رہے تھے، وہ بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے. تو یہ جو یوسفی صاحب ہے یہ اندر گئے اور کہا کہ سر وہ گیند ہماری جو ہے وہ بڑے لڑکے لے گئے. تو اوپل صاحب نے جیسے ایسے پلٹ کے جو دیکھا نا، ہم تو بھاگ گئے وہاں سے. جب بھاگتے بھاگتے ہم نے پیچھے جھانکا تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے اوپل صاحب نے یوسفی صاحب کا سر پکڑ کے ایسے گھما کے لٹو کی طرف پھینک دیا. تو اس کے بعد وہ شرارتی گروپ ختم ہو گیا. مقصد آپ نے شرارتیں بھی کافی کی اور آپ کا جو ہے نا وہ بالکل کی ہے. ہاں. تو سر ایک پھر تھوڑا سا سنجیدہ آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کراچی کے اندر جتنے بھی بلوچ علاقے ہیں، جہاں جہاں بلوچ آباد ہیں، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیم اور دیگر جو ہے وہ مادی ترقیوں سے بہت پیچھے ہیں؟ اس کی کیا وجہ آپ؟ من خیال ہے یہ باریا باید ما شما جو ہستے وقت ما مرندے یہ ابرانا بکنے واقعی یہ ابرا کے شما کا نہ گئے یہ ما وقت بھی محسوس ہوتا کہ کراچی ہے تو بچار ہر علاقے بلوچ نشتہ دیکھے پہ میں نا،
مطلب نہ پلاننگ سر نشتگا نہ آنی لوگ جو ہے ترتیب سر نہ تعلیم تو کا دیم نہ شینا بھلے وجہ چاہیے وجہ میں لاتے سنگت شاید ہمیں سمجھا کہ سازش ہے مارا جان بوجھ کے جو ہستے یہ پیم کرا بھلے میں یک طبقے میں سنگتانی یا کل کے شیر میں آئی خیال ہمیشہ کہ نہ میں وتی تو کا لاتی چیز آستان جو مارا کنگیاں میں نہ کو لگا مثلا تعلیم میں نہیں مگا مارا کیا داشتا بھائی ماں بھی غریبانی چک بھی تگے نا میں کالی ماں نہ بھی تو بھائی امیچو ساتھی زمانہ بھی تا ڈاکٹر اختر ہے امام بخش صاحب ہے آئی چلا بھائی امیچو وقت بھی تگا مردم سجے غریب بھی تگا ہاں نا وانگ لوٹ تھا ون تگے مرچی پی ایچ ڈی تقریباً 6 ہفتے جو ہے کالی لیاری پی ایچ ڈی ہیں ہاں نہیں 10 کیا داشتا ہاں نہیں 5 کیا داشتا منی کہلا تعلیم میں نیم کا ماں کم شو تگے اور ماں دگے نیم زیادہ شو تگے پمیش کا ماں کم ہو دے میں چیا تعلیم کالی روزگار واسطہ نہیں تعلیم یہ نہیں کہ ماں میٹرک پاس کرنا یا بی اے پاس کرنا مارو وہاں جو ہستے کہ لڑکی کرنا یا منا شلے جواب بھی ملی تعلیم ترا شعور داں اگر صحیح تو تعلیم جو ہستے حاصل کرنے آ ترا شعور داں آ ترا نند پا دے شعور داں آ ترا دیما رو گے ویژن دنتے آ ترا وتی اخلاق سکاری نہیں ترا آ ترا یہ سکاری نہیں کہ تو وتی مات پتا نہیں گما چپے میں ٹریٹمنٹ کرنے تو وتی ہمساگانی گما چپے میں جو برتاؤ کرے تو وتی ساتھیانی گما چپے میں جو طرز عمل یہ کرے یہ سجے چیز جو ہے کاؤنٹ میں تعلیم میں سرا منی مئی خیال ہمیشہ کہ ماں تعلیم چونکہ پشتہ پش کپتے ہمیش کا ماں کچھ عجیب لگے ہیں حالانکہ بقول مئی جان دانشور ہیں گا ماں کراچی مالک ہیں کراچی ابتدا بلوچانی سے بیتا نا ہاں بلوچ کو جا ماں 200 سال یا 250 سال پیسر یت کے کراچی ہے ماں کو جائیں اور ہماں جو 50-60 سال یا 70 سال یت کا آ کو جائیں کدی ہم دا لیاری تو کا ماں بچار ہیں ہم دا لیاری تو کا تو بچارے ہیں غیر بلوچ امیچو آستا بعض تیزی سرا دے مارا ہو گیا بعض تیزی سرا رہو گیا محنت تو نہ کنے پش کپے تعلیم اور محنت یہ 2 عنصر انچے آستا جو ہمارا ضرور بالکل ناظرین اب رمضان بلوچ صاحب کے نظریے کے مطابق تعلیم اور محنت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور جب تک ہم ان کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے ہم دنیا کے جو ہے دنیا میں ان قوموں میں شامل نہیں ہوں گے جو ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں. اچھا سر بلوچی صوت ترواشی بھی ہیں ترا کوئی بلوچی صوت ہے اگر میں بخشا کہ تب میں کم میں گنگنان تو میں ناظرین واسطہ تو بلوچی صوت ہے کہ گنگنان ہے میں نے کہہ رہا شاید جاڑوں کے یا کہیں گے منوت نزانا یہ چھونے خیالا سوچا منی دلو جگران مطلب یہ جاڑوں کے امیچو جو شاعر ہے نا یہ ہو سکتا ہے غلام ہے بھی منزانا یا نہ غلام ہے انگا دگے شعر ہے رایا رواں ترا یاد کا نامہ نگنا ترا منی ارسر چانا یہ غلام ہے یہ غلام ہے یہ اٹریکٹ کرنا اچھا میوزک اچھی چیزیں اٹریکٹ کا میوزک از لائف میوزک از لائف یعنی موسیقی زندگی ہے اس کے اندر زندگی کی لہریں ہیں. واہ آپ نے ایک نئی اور خوبصورت بات کہہ دی اور واقعی ایسے جب ہی ہم میوزک سنتے ہیں جیسے ایک مردہ جسم میں جان آ جاتی ہے ہم تھرکنے لگتے ہیں یا ہم اس کی لے کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرنے لگتے ہیں. گلے چاروں کا واد بتا یا کہ گونڈے اوشتے اوشتا چپا معشومے دما پدا ساری بھی حجا مار